بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور دعا کے قبولیت کے آثار اس میں بڑھ جاتے ہیں۔ ہر مرد و عورت اس مہینے میں اہل ایمان یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی موقع اسے جب دستیاب ہو تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز کر کے اپنی دنیا و آخرت کی خیرات کو اور اپنی حاجات و طلب کو اللہ رب العالمین جل وعلا سے طلب کرے۔ لیکن اس میں ضروری امر یہ ہوتا ہے کہ دعا کے کلمات کیا ہوں، دعا کس طریقے سے کی جائے، اور ایک انسان کا طریقہ بھی ہے کہ جن کلمات اور جن الفاظ پر اسے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے تو اس کا دل جب اس کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ان کلمات اور ان الفاظوں کے ساتھ جب دل کی محبت اور چاہت اور یقین اور ارادہ بھی شامل ہو جائے تو وہ دعا کی مقبولیت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قبولیت کے تو وہی الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں ذکر ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو خود اپنے پاک کلام میں اپنے محبوب اولیاء کو اور انبیاء کو تلقین فرمائے، یا پھر انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف اپنے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے اور بارگاہ الہی کے آداب اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو التجائیں کی ہیں، جو فریاد کی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا ایک احسن طریقہ اور ایک مضبوط طریقہ اور ایک پاکیزہ طریقہ وہ ہے جو قرآن کریم میں انبیاء کرام، صالحین، اہل ایمان کی دعائیں موجود ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے جس دعا کو ذکر کرنے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کھول کر بعد میں ان آیات کو یاد بھی رکھیں اور دعا میں اپنے لیے ان آیات کے سبب کو شامل کریں۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 15 ہے، 15-16۔ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب اولیاء اور صالحین اہل ایمان کی دعاؤں کو ذکر کیا، یعنی 15، 16، 17 ساتھ میں ان کی شانیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ 3 آیتیں ہیں۔ اس کا اشارہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین نے ان برگزیدہ لوگ جن پر اللہ رب العالمین نے اپنے انعام اور اکرام کی بارش فرمائی ہے، پہلے ان کے مرتبے اور مقام کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، او نبئکم بخیر من ذالک، کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ کیا ہم آپ کو اس سے بہتر چیز جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ آپ کو نہ بتائیں؟ للذین اتقوا عند ربہم، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریائیں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فیہا ازواج مطہرات، اور پاکیزہ بیویاں ان کے لیے اس میں ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب جن کی یہ شانیں ہیں کہ جو جنت کے اندر رہیں گے اور ان کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے۔ ربنا اننا آمنا، جو کہتے ہیں کہ بے شک اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اور تو بخش دے ہمارے سارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کی یہاں پر دعا کو ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ان کی شانوں کو بیان کرتا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جب آزمائش یا مشقتیں یا عبادات کرتے وقت انسان کی طبیعت کبھی اچاٹ ہو جاتی ہے، کبھی انسان عبادت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے،
لیکن الصابرین جو عبادت کی مشقت پر صبر کرنے والے اور برائی کی طرف یا اس کے نہ کرنے اور اس کو چھوڑ دینے کے غلط اقدام کی طرف جانے کی بجائے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے رہتے ہیں اس کی اطاعت کے لیے، تو فرمایا صابرین جو صبر کیے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت پر، والصادقین جو سچ بولنے والے ہیں، توحید کی گواہی دینے والے ہیں، رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، اللہ کی دین اور پسندیدہ بات کرنے والے ہیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ مکالمہ یا بات چیت ان کی ہوتی ہے تو وہ جھوٹ سے کبھی کام نہیں لیتے، وہ سچ بیان کرتے ہیں۔ صدق کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو جو امر واقع ہے، جو چیز جیسی ہے اس کو اسی طرح بیان کر دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور ہر حال میں اللہ کی فرمان برداری اور اس کی اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، مساجد کی تعمیر کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، یا مدارس دینیہ کے لیے، یا بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جہاں پر اللہ کے دین یا جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا اپنے حق میں اور اپنے بندوں کے حق میں حکم فرمایا ہے تو یہ وہاں خرچ کرنے والے۔ فرمایا والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، فرمایا صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، یہ خاص بات یہاں پر کی گئی ہے۔ فرمایا رات کے پچھلے پہر میں، یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، آخری جو وقت ہوتا ہے، صبح صادق اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے رات کا جو آخری پہر ہے، اللہ فرما رہا ہے والمستغفرین بالاسحار، رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والے۔ تو وہ دعا کرنے والے جو یہ قبولیت کی بات کی گئی ہے کہ رات کے آخری پہر، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا اللہ رب العالمین کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو وقت سب سے زیادہ پسند ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، یعنی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اور پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ جائے اور اس وقت اٹھ کر وہ 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے جو تہجد ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جب وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتا ہے تو ایسی دعا مقبول بھی ہوتی ہے اور رات کے آخری پہر میں دعا کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ دعا ان کی کیا تھی؟ یقولون ربنا اننا آمنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب ہم ایمان لائے اور تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو دعا کرتے ہیں یہاں پر کوئی عمل کا ذکر نہیں، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یا اللہ ہم ایمان لائے اور تو ہماری مغفرت فرما۔ حضرت امام راضی علیہ رحمت کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کوئی فرض نماز کا وقت ان کے اوپر نہیں آیا، تو ان کی یہ دعا جو ہے، جو اہل جنت کی یہ دعا ہے، یہ دعا پھر ان کے مدارج کی اور ان کے درجوں کی ترقی کی دعا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں زندگی کی مہلت ملی، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کا ٹائم ان پر آیا، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا موقع انہیں ہوا، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ان سے ہو گئی، کوئی کمی ان سے ہو گئی، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لائے تجھ پر تو تو بخش دے ہمیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لائے اور تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ یہ نہیں کہ استغفار رہ جائے، فرمایا ایک عمل تو یہ بھی ہے فاغفر لنا، یہ خود ایک عمل ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کون اطاعت شعار ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عابد و زاہد ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون اللہ کا محبوب اور صالح شخص ہوگا، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور ایک دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے ہیں، 70 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام قطعی طور پر معصوم ہیں ہر گناہ سے آپ محفوظ ہیں، معصوم ہیں۔ اعلان نبوت، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اعلان جب تک اپنی نبوت کا نہ کرے تو اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی ہر قسم کے کبیرہ، صغیرہ اور ہر اس قسم کی حرکت جو لوگوں کے درمیان مروت اور لوگ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوں تو خلاف مروت کام، یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہر قسم کے کبیرہ، صغیرہ اور ایسے کام جو مروت والے نہ ہو، جو اچھے نہ لگتے ہو اور لوگ اس سے گھن کھاتے ہو،
ایسے کاموں سے اللہ رب العالمین سارے نبیوں کو عمدن ایسے کام کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور ان سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام 70 دفعہ دن میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، یعنی توبہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر جو یہ کہا گیا نا کہ رات کے آخری پہر میں جو لوگ اٹھ کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو اس پر ایک حدیث پاک سنیے، پھر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تعالی یعنی ہمارا رب جو ہے ہر رات کو جب تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، اس کا جب تیسرا حصہ آتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف اس کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس اس روایت کو بیان کرتے ہیں سرکار علیہ السلام کے سید الاستغفار کے اندر کہ حضور علیہ السلام یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنی بدعملیوں کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری مجھ پر جو نعمتیں ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، سو تو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور گناہوں سے مغفرت کرنے والا نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے یہ کلمات اگر کسی نے صبح کے وقت پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر شام کو وہ یہ دعا پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ یہی دعا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 16 میں ذکر ہوئی کہ یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ اہل ایمان صالحین کی دعا ہے کہ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، نجات عطا فرما۔ یہ وہ صالحین کی دعا کا حصہ ہے، اس میں ہمیں آداب بھی آ گئے، مانگنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے کہ نیک لوگ اللہ سے کس قسم کا سوال کرتے ہیں اور کس قسم کے سوال کو ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں مقبول فرمائے، اور میری اور آپ کی اور تمام امت کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔